سارے بہن بنو اور آپ کے بیان کرنے پہلے نعرے بلال صاحب ہاں بڑی بڑی حافظہ بن سے باشا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التجاري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی روزة فيها النبي المحترم کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى كله مقاصدنا واغفر لنا ما بقايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب حضرات مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پکی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے اور جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اللہ رب العزت ان کی آل میں اولاد میں رزق میں مال میں گھر بار میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے سامعین ذی وقار بھرپور توجہ کے ساتھ چند معروضات آپ سماعت فرمائیں پھر اس کے بعد حضرت علامہ مولانا محمد فضل کریم صاحب دامت فیضہم کا خطاب ہونا ہے میں تو بس آپ کو صرف حضرت کے خطاب کے لیے بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں آپ میری بات اردو میں سمجھ لیں گے ساری کوش برادری کے سامنے اردو میں خطاب کرنا ایسے ہے جیسے پل صراط پہ چلنا ایسے ہے کہ نہیں بہرحال
آج نیا دور ہے، ہر کوئی ہر زبان سمجھ لیتا ہے، انگلش بھی سمجھ لیتے ہیں، موبائل کس میں، اردو میں، سراکی میں یا کس زبان میں؟ انگلش میں چلاتے ہیں، آپ بڑے شوق سے چلاتے ہیں، رات کے 12 1 1 2 2 بج جاتے ہیں انگلش میں موبائل چلاتے ہیں۔ بہرحال آپ کے لیے ہم نے یہ محفل کو منعقد کیا اور اس میں خوبصورت چہرے والے علماء کرام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق بیان بھی سنایا۔ بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج کی یہ محفل ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا محمد حاکم علی قاری صاحب سے ختم نبوت کے حوالے سے بیان سنا۔ وہ یہی آپ کو پیغام دے رہے تھے کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا، حضرت آدم بھی آئے، حضرت شیس بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، حضرت زکریا بھی آئے۔ نبوت کی جو کڑی ہے وہ چلتی آئی، لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی تو پھر نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کا ایکو جو ہے ختم کرنا، کہ پھر ایکو ختم کرنا، بات سمجھ نہیں آ رہی، ایکو نہ مجھے ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے انسان کی سستی دور ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ کہنا جو ہے صدقہ جاریہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اللہ اکبر کی صدا لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سامعین عزیز احتشام، رب کائنات نے قرآن حکیم برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری مخلوق کو بشارت بھی سناؤ اور نذارت بھی سناؤ، انہیں خوشخبریاں بھی دو، انہیں ڈر بھی سناؤ۔ جو تیرا غلام ہے اسے جنت کی خوشخبری سنا، اے میرا غلام تیرے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، اور جو تیرا دشمن ہے اسے جہنم کی خوشخبری سنا، اسے جہنم کا ڈر سنا۔ اور فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جو اکثر لوگ ہیں وہ تیری ختم نبوت کے منکر ہیں، جو تجھے آخری نبی ماننے سے لا یعلم ہیں، وہ نہیں جانتے تو آخری نبی ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اہل سنت کے ہاں شروع سے چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی انتہا جو ہے اہل سنت کے پاس ہی رہے گی۔ ہر مسلک جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گستاخی میں بھرا ہوا ہے، کوئی مسلک اولیاء کا گستاخ ہے، کوئی مذہب انبیاء کا گستاخ ہے، کوئی مسلک صحابہ کا گستاخ ہے، کوئی مسلک اسلام کا گستاخ ہے، دین سے پھرا ہوا ہے۔ لیکن سنی تجھے مبارک ہو، تو اولیاء سے بھی محبت کرنے والا ہے، تو شہداء سے بھی محبت کرنے والا ہے، تو صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہے، تو اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے، تو محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ آخری صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما چکے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا جب میں آ گیا تو رسالت بھی ختم ہوگی، نبوت بھی ختم ہوگی، اب میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی خمسۃ اسماء، فرمایا میرے غلاموں یاد رکھو میرے 5 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ لی خمسۃ اسماء، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب لیس الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا یاد رکھو میرے غلاموں میرے 5 نام ہیں، اور سب سے پہلا نام میرا محمد ہے۔
میرا پہلا نام کیا ہے؟ محمد ہے. اور یاد رکھیں جو ہر دم محمد محمد کرتا ہے رب بھی اس کو پسند کرتا ہے. فرمانا محمد ہو میں محمد بھی ہوں، وانا احمد ہو میں احمد بھی ہوں، وانا الماہی میں ماہی بھی ہوں. فرمایا ماہی وہ ہوتا ہے الذی یمحو اللہ بہ الکفر، جس کے ذریعے رب کفر کے کلیجوں کو چیر کر رکھ دے. فرمایا جب سے میں آیا ہوں ابو جہل کی موت آ گئی ہے، جب سے میں آیا ہوں ابو لہب کی موت آ گئی ہے، جب سے میں آیا ہوں رب نے مکہ سے کفار کو ختم کر دیا ہے. اور فرمایا وانا الحاشر، اور میں حاشر بھی ہوں الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کل قیامت کے دن جو ہے میرے غلاموں کا حشر میرے قدموں کے نیچے ہو. اور آخر میں فرمایا وانا العاقب، فرمایا میں عاقب ہوں. کیا ہوں؟ میں عاقب ہوں. اور حضور نے عاقب خود تشریف فرمائی. فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، فرمایا عاقب وہ ہوتا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اور حدیث پاک امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ ایک شخص تھا جو دیہاتی تھا. حضور کی بارگاہ میں ایک جانور ہے جسے اردو میں سوس مار کہتے ہیں اور سریکی میں گوہ کہتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سوس مار کہتے ہیں. وہ سوس مار کا گوہ کا شکار کر کے آیا اور آ کر حضور کے سامنے پھینک دیا. وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ جانور آپ کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی دے دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ جانور کہہ دے، جانور کہہ دے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور سچے پیغمبر ہیں. یہ جانور سے بلوا دے. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ تیرا اور میرا نبی وہ ہے جس کی ہر مخلوق سنتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھتا ہے. وہ اوروں کا نبی ہوگا جن کی کوئی نہیں سنتا، اوروں کا نبی ہوگا. ہم اس نبی کو مانتے جو نہ سن سکے نہ کسی کی سنوا سکے. ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس کی تابعداری مخلوق ہر مخلوق کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یا تبو، اے سوس مار. حضور نے پکارا. پتہ سوس مار نے کیا کہا؟ کہا لبیک و سعدیک یا زمن من وافا یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول میں آپ کی دربار میں حاضر ہوں. لبیک و سعدیک، میں آپ کی غلامی میں حاضر ہوں. آگے بتائیں کیا کہا؟ کہا یا زمن من وافا یوم القیامہ. اگرچہ میں جانور ہوں اور گندا جانور ہوں لیکن میں یہ جانتا ہوں قیامت کے دن کی زینت میرے مصطفیٰ ہے. قیامت کے دن کی زینت مصطفیٰ ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ سوسمار جسے سراکی میں گو کہتے ہیں، اس نے گواہی دی. کہا کہ قیامت کے دن کی زینت اے میرے رسول آپ ہی ہیں. حضور نے فرمایا یا رب من تعبدو، اے سوسمار بتا تیرا معبود کون ہے، تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ وہ سوسمار کہنے لگا الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی سلطنت زمین کے اندر موجود ہے، جس کی بادشاہت سمندروں کے اندر موجود ہے. میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی رحمت جنت کے اندر موجود ہے. میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا عذاب جہنم کے اندر موجود ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سوسمار یہ بتا میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ آپ تو رسول رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. جس نے آپ کو خاتم النبیین نہ مانا وہ جہنم میں جائے گا اور جس نے آپ کو خاتم النبیین مانا وہ جنت میں جائے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ ایک گندے جانور نے کہا. جانور ہو کر وہ حضور کی ختم نبوت کا مقر بن جائے، حضور کی ختم نبوت کی گواہی دے دے. بتاؤ جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ گوہ سے بھی بدتر ہے. سامعین ذی وقار میں آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، بات تو ویسے لمبی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر سارے صحابہ سے لمبی تھی، سارے صحابہ کرام سے لمبی عمر ان کی تھی.
یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کا غلام کیسے بنا۔ فرماتے ہیں کہ میرا باپ تھا مجوسی۔ مجوسی وہ ہوتا ہے جو آگ کو خدا مانے۔ کس کو؟ آگ کو، باغ کو خدا مانے۔ فرماتے ہیں میرا باپ جو ہے اپنے گھر میں ہر لمحہ 24 گھنٹوں میں آگ کو جلا کر رکھتا تھا۔ کہا یہ میرا خدا ہے اور روشن رہے، یہ کبھی اس کو جو ہے وہ مسمار نہیں ہونا چاہیے۔ میرا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا اور میری ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے بچے سلمان، اس آگ کو ہمیشہ جلا کر رکھنا ہے۔ میں رات دن اپنے گھر میں رہتا، کبھی باہر نہیں نکلا۔ میں زندگی بھر جب سے جوان ہوا کبھی میں باہر بھی نہیں نکلا، اور میری ڈیوٹی تھی میں آگ کو جلا کر رکھتا تھا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے ابے کو لگ گئی بیماری، وہ ہو گیا مریض۔ اس نے مجھے کہا اے میرے بیٹے جا، اپنی زمین ہے وہاں ہل بھی مار، اس کو پانی بھی لگا، لیکن یاد رکھا دائیں بائیں نہیں جانا، میں بیمار ہوں، جلدی واپس آنا۔ آپ فرماتے مجھے پہلی بار گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ جب میں اپنی زمین پر گیا تو دائیں جانب دیکھا ایک عیسائیوں کا کلیسا ہے، اس کلیسے سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ فرماتے میں نے اللہ کی آوازیں سنی، میں اس کلیسے میں چلا گیا، وہاں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد ان کی بھری ہوئی ہے، ان کا عبادت خانہ بھرا ہوا ہے۔ فرماتے میں بھی اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ جب ان کی عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے جا کر ایک بندے سے پوچھا بتاؤ تمہارا سب سے بڑا رہنما کون ہے؟ اس بندے نے مجھے ایک پادری کی طرف جو ہے ایک راہب کی طرف مجھے متوجہ کیا، کہا منبر پر بیٹھا ہوا شخص ہمارا رہنما ہے، اس کے پاس چلا جا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا یار میں مجوسی کا بیٹا ہوں اور مجھے تمہارا دین بڑا اچھا لگا ہے اور مجھے بڑا پسند آیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا دین اختیار کروں۔ آپ فرماتے اس نے کہا ٹھیک ہے آمنا صدقنا، آ جاؤ ہمارا دین میں آ جاؤ۔ میں نے مجوسیت کو چھوڑا اور جا کر میں عیسائی بن گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے ساتھ میں کئی سال رہا، لیکن حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں وہ شخص بڑا کنجوس تھا، بڑا انتہائی بخیل تھا۔ اس کو کوئی صدقے کے طور پر سونا دے جاتا، چاندی دے جاتا، پیسے دے جاتا، لوگ کہتے غریبوں میں بانٹ دو، لیکن وہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا، بلکہ سونے چاندی کی اس نے دیگ بنوائی ہوئی تھی، دیگ کے اندر جمع کر کے کہیں دفن کر دیتا تھا، اتنا بخیل تھا۔ آپ فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا اور جب اس کی موت آئی تو مجھے احساس ہوا یار یہ بخیل بندہ ہے، کیوں نہ اس کو معاشرے میں ننگا کیا جائے، یہ قوم کا غدار ہے، لوگوں کے پیسوں کا لٹیرا ہے۔ آپ نے کہا میں نے پہاڑی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا اور لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا رہنما نہیں ہے۔ وہ کہا کیوں، خیر تو ہے، تو اس کے ساتھ 4-5 سال رہا ہے۔ وہ آپ کہنے لگے بات یہ ہے جو تم پیسے دے جاتے تھے نا یہ اپنے آپ پر خرچ کرتا، اپنے بچوں پر، غریبوں کو نہیں دیتا تھا، یہ صدقہ خود ہی کھا جاتا تھا۔ لوگوں کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ پکڑو اس بغیرت کو اور اس کو دفن نہیں کرنا، اس کو چوک پہ ننگا لٹکا دیا جائے۔ اس راہب کو ننگا لٹکا دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں پریشان تھا، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا موصل میں چلے جاؤ، وہاں ایک راہب رہتا ہے، بڑا نیک سیرت ہے، اچھا اخلاق والا ہے، وہ آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، جب اس کے پاس گیا اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا، خوبصورت چہرہ تھا۔ میں نے کہا یار مجھے بندہ اچھا ملا ہے، میں اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے دین میں آ گیا، میں پھر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں میں اس کی خدمت کرتا رہا، اچانک وہ مرنے لگا، میں نے کہا بتا اب میں کس کے پاس جاؤں؟ کہا عراق میں چلا جا، وہاں بھی تجھے اچھا انسان مل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس کو دفن کے اندر میں نے ایک اور بھی دیکھا جو اس سے بھی بڑا بہترین آدمی تھا، حتیٰ کہ میں اس کی بھی خدمت کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ مرنے لگا میں نے اس سے پوچھا یار بتا میں اب کہاں جاؤں؟ وہ کہنے لگا جا یمن میں چلا جا، وہاں تجھے ایک اور بندہ ملے گا جو آخری بندہ بچ چکا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملے گا جو تجھے اچھا راستہ دکھا سکے۔ فرماتے میں وہاں گیا، اس کو دیکھا تو اس کا بھی چہرہ چمکنے لگا، اس کا بھی نورانی چہرہ تھا، میں اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا کاروبار بھی کیا، بکریاں بھی لی، بھینسیں بھی لی اور گائیں بھی لی، سب کچھ جانور لیے، میرا اپنا کاروبار چمک اٹھا۔ جب وہ بندہ مرنے لگا میں نے اس سے پوچھا یار اب تیرے سوا کوئی بھی نہیں بچا جو مجھے آج سے اچھا راستہ دکھا سکے، تو بتا اب میں کہاں جاؤں؟ تو قربان جاؤں حضرت سلمان فارسی پر۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس نے کہا یار اب میرے سوا کوئی اچھا انسان نہیں بچا جو تجھے سیدھا راستہ دکھا سکے،
کہا مجھے بتا. فرمایا میں نے تورات میں پڑھا ہے, میں نے انجیل میں پڑھا ہے, میں نے زبور میں پڑھا ہے کہ ایک کالی کالی زلفوں والا اس کی آمد کا وقت قریب ہے اور وہ شہر مکہ میں نازل ہوگا, وہ شہر مکہ میں پیدا ہوگا, کھجور والے شہر میں پیدا ہوگا. وہاں چلا جا, وہاں تجھے اچھا راستہ مل جائے گا, وہاں تجھے بہتر دین مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یار بتا, میں نے نہیں دیکھا, بتا مجھے اس کی نشانی کیا ہے, اس کی علامتیں کیا ہیں. وہ کہنے لگا یار اس کی 3 علامتیں ہیں. ایک تو علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا, صدقہ نہیں کھاتا, وہ لوگوں میں دے دیتا ہے, غریبوں میں بانٹ دیتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرتا ہے, تحفہ قبول کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلائے گا اور خود بھی کھائے گا. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے کندھے پر مہر نبوت لگی ہوگی. اور کیا ہوگی؟ خاتم النبیین, خاتم المرسلین. اس کی مہر نبوت یہ گواہی دے رہی ہوگی اور یہ علامت ہوگی کہ سب سے آخر نبی محمد مصطفیٰ ہیں. توجہ ہے آپ کی بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں اپنی جانور کو اکٹھا کیا, وہ تو بیچارہ مر گیا, میں چل پڑا, کسی روڈ پہ آ کر بیٹھ گیا اور ایک قافلہ آیا, وہ جا رہا تھا مکہ المکرمہ کے اندر. میں نے کہا قافلہ والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کھجوروں والے شہر میں مکہ المکرمہ جا رہے ہیں. کہا یارو میں بھی اس شہر کا متمنی ہوں, میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی لے چلو. کہا نہیں تجھے نہیں لے چلیں گے. کہا یہ جانور لے لو یار بطور کرایہ کے, لہٰذا مجھے وہاں لے چلو. وہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں ان کے ساتھ چلا وہ بڑے بدبخت نکلے. انہوں نے جو ہے مجھے بھی بیچ دیا, میرے جانور کو بھی بیچ دیا, مجھے بھی بیچ دیا شخص کے ہاں. مجھے جب بیچا تو کرم خدا کا ایسا ہوا جس کے ہاتھ میں گیا وہ بھی مکے کا رہنے والا تھا. وہ بھی کس کا تھا؟ مکے کا رہنے والا تھا. آپ فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ پہنچ گیا. جب پہنچا تو وہاں کھجوریں ہی کھجوریں تھیں, وہاں کھجوروں کا اور اس کا جو ہے کھجور کا جو ہے کاروبار تھا. اس نے مجھے کھجوروں کے توڑنے پہ لگا دیا. کہا اوپر چڑھ جا, توڑ, تیرا یہی کام ہے, آج سے تو میرا غلام ہے. فرماتے ہیں وہ بڑا ظالم شخص تھا, مجھے کھانا بھی ٹائم پہ نہیں دیتا تھا, کام جو ہے وہ زیادہ مجھ سے لیتا تھا. آپ فرماتے ہیں وقت گزرتا رہا. ایک دفعہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا. میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آ کر کہنے لگا یار تو نے ایک بات سنی ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم جس نبی کا نام سنتے تھے وہ تشریف لا چکا ہے, وہ اب تشریف لا چکا ہے. میرے کانوں میں آواز پہنچی, مجھے وہ راہب کی بات یاد آئی, یار ایک نبی آنے والا ہے. میں نے وہاں سے چھلانگ لگائی, نیچے آیا. میں نے کہا یار ایک مرتبہ بات دوبارہ سنا. فرماتے ہیں جب میں نے اس سے کہا میرے مالک نے جو ہے مجھے اپنے منہ پہ چاٹ ماری. کہا کہ تو تو میرا غلام ہے, تیرا کیا دخل ہے ہماری بات کے اندر, چل جا اپنا کام کر. آپ فرماتے ہیں میں کام کرنے لگا, لیکن وقت گزرتا گیا. میں مالک سے چھپ کر حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے چند کھجوریں لی. وہ مجھے 3 نشانیاں بتائی تھی نا کہ آخری نبی جو ہوگا صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ قبول کرے گا, اور اس کے مہر نبوت پر جو ہے وہ پیٹھ پر مہر نبوت لگی ہوگی. میں نے کھجوریں لی, مالک سے چھپ کر حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا کہ جو نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کا نام بتاؤ, ان کی صورت بتاؤ. مجھے ایک شخص نے پکڑا, حضور کی بارگاہ میں لے آیا. میں نے وہ کھجوریں لی. یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. فرمایا میں وہ نبی ہوں جو صدقہ قبول نہیں کرتا, میں صدقہ نہیں کھاتا. فرمایا میں یہ بلال بیٹا ہے, یہ صہیب بیٹا ہے, یہ ابو ہریرہ بیٹا ہے, یہ میرا غریب طالب علم بیٹھے ہیں, ان کو کھلا دے. میں نے ان کو دے دیا. دل میں خوشی محسوس ہوئی, یار ایک نشانی تو پوری ہو گئی ہے, باقی دوسری. فرماتے ہیں دوسرے دن میں پھر کھجوریں لے کر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے. حضور نے قبول فرمائی, خود بھی کھائیں, اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں. میرے دل کے اندر ٹھنڈک پڑ گئی. میں نے کہا یار 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں, اب کندھے والی نشانی کون دیکھے؟ سبحان اللہ, جو مہر نبوت ہے وہ کون دیکھے؟ آپ فرماتے ہیں میں روزانہ آیا کرتا تھا یہ دل میں تمنا لے کر کہ کہیں حضور کی مہر نبوت مجھے نظر آ جائے. فرماتے ہیں رو رو کر آتا تھا, رو رو کر میں چلا جاتا تھا. حضور نے مجھے دیکھا, کہا سلمان روتا کیوں ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا, میں چلا گیا. جب دوسرے دن آیا, حضور نے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ امامہ شریف کپڑا جو ہے اس طرح اپنے کندھے مبارک پر رکھا ہوا تھا. ایک جو کنارہ ہے اس طرف تھا, دوسرا اس طرف تھا.
اب کنارہ جو ہے وہ یوں پیچھے لٹکا ہوا تھا. میں پیچھے سے آیا اور سوچ رہا تھا کہیں ہوا کا جھونکا آئے, کنارہ سائڈ پہ ہو, حضور کی مہر نبوت کا دیدار تو کروں میں. لیکن ہوا نے بھی ساتھ نہ دیا. ہوا کیا ایک ذرہ بھی نہ ہلکا. میں پریشان ہوا. میں نے کہا مہر نبوت کو کیسے دیکھوں؟ میرے نبی تو عالم غیب ہیں, میرے نبی تو ہر بات کی خبر رکھتے ہیں, میرے نبی تو ہر غلام کی خبر رکھتے ہیں. فرماتے ہیں میرے نبی نے میری طرف چہرہ کیا, فال کا ردا منظر ہی, فرمایا میری طرف اپنی چادر کا پھینکا اور فرمایا سلمان جس کی تمنا میں روز آتا ہے آ کر دیکھ لے, آ کر دیکھ لے. فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ اب صرف دیکھوں گا نہیں, اپنے لبوں سے چوموں گا بھی صحیح. تو میں نے جا کر حضور کی مہر نبوت کو چوما. اب اس سے معلوم ہوا کہ یاد رکھیں حضور کے غلاموں, جو عقیدہ مسلمانوں کا ختم نبوت کے حوالے سے ہے وہی عقیدہ اولیاء کا بھی ہے, وہی عقیدہ فقہاء کا بھی ہے, وہی عقیدہ علماء کا بھی ہے, وہی عقیدہ تبع تابعین کا بھی ہے, وہی عقیدہ تابعین کا بھی ہے, وہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے, وہی عقیدہ اعظم کا بھی ہے, وہی عقیدہ حضرت عیسیٰ کا بھی ہے. حضرت عیسیٰ نے خود کہا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اے لوگوں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ میرے بعد حضرت احمد آنے والے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی ہے, جن کی خوشخبری دی ہے, وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ ہیں. اس سے معلوم ہوا جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کا ہے وہی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا بھی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں ان کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. الحمدللہ ہم سارے استاد العلماء